مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180۔ آیت کا پیغام بہت واضح ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ لکھ دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اگر تم میں سے کسی ایک پر موت ظاہر ہو جائے اور تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، عرف کے مطابق، مشہور معروف عرف کے مطابق، رائج طریقے سے، مشہور معروف اور مشروع طریقے سے وصیت کرو۔ یہ حق ہے تمہاری گردن پر، یہ حق ہے متقین کی گردن پر۔ میں اور آپ اگر متقی ہوں تو ہم پر تقوی ہی کا تو تقاضا ہے وصیت۔ اگر میں اور آپ متقی ہوں تو ہم پر وصیت واجب ہے، تو عام متقی پر تو وصیت واجب ہو۔ امام المتقین کے بھی مولا نبی نے وصیت کیسے نہیں کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وصیت جب امت پر واجب ہے تو امت کے امام نے وصیت کیسے نہیں کی ہوگی؟ ایک جانب امت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وصیت نہیں کی، اور ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ وصیت واجب ہے۔ تو ساری دنیا بھی اگر کہے نا کہ وصیت نہیں کی تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وصیت کی ہے۔ وہ جو وصیت سرکار نے فرمائی ہے اس وصیت ہی کی تبیین، تبلیغ، تشریح اور بیان کو مجلس اعضا کہتے ہیں۔ یہ مجلس اعضا جاری رہے گی، باقی رہے گی۔ یہ اعضا خانے بنائے گئے ہیں نبی کی وصیت کو بتانے کے لیے۔ یہ جلوس، یہ مجلس ماتم، یہ نبی کی وصیت کو یاد کروانے کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے وصیت کی ہے اور ساری زندگی نبی مکرم نے جو پیغام پہنچایا ہے وہ اپنے بعد کے لیے پہنچایا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ کبھی ایسا ہوا ہو، دن گزرا ہو سرکار کا جس دن آپ نے امت کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے وصیت نہ فرمائی ہو۔ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے؟ تسلی دیجئے، آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ مجلس اعضا میں حاضر ہوں، آپ کی توجہات مجھے درکار ہیں۔ کل تک میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی مکرم وصیت کر کے گئے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ واجب ہے اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اگر میں اور آپ ایک خیر کی چیز چھوڑ کے جا رہے ہوں تو وصیت واجب ہے۔ نبی اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی اہل بیت چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی کیا کچھ نہیں دے کر جا رہے، لہذا وصیت نبی نے کی، اور نبی کی وصیت کے بیان میں آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔